الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ حضرات گرامی، 12 سال کے بعد میں دوبارہ آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے 12 میں آتا رہا اور ہمیشہ اس موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی کہ ہمیں علم کے میدان میں کام کرنا ہے۔ ہماری قوم جہالت کی تاریکیوں میں ڈوب رہی ہے۔ الحمدللہ 12 سال کے بعد ہمارے بہت سے خواب یہاں مجسم ہو گئے ہیں۔ خوابوں کا مجسم ہونا بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا، علم کی سٹی دیکھی، مختلف کوششوں کو دیکھا، فلاح کے مختلف اداروں کو دیکھا، اور اس طرح ایک روحانی خوشی مسرت ہوئی، محسوس ہوئی۔ حضرات گرامی، کام اور صرف کام۔ زمین کے اوپر کام، میرے استاد کہوں گے، اور زمین کے نیچے آرام۔ لوگ یہ کہتے تم بہت تھک چکے ہو، 70-75 سال سے مسلسل دورے کر رہے ہو، اب تو آرام کر لو۔ میں نے کہا نہیں، جب تک میں چل سکوں گا، بول سکوں گا، آرام نہیں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرات، سرور کائنات کا برپا ہوا کہ انقلاب ایک خالص علمی انقلاب تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو رنگ کی طرف، نسب کی طرف، نسل کی طرف، علاقے کی طرف، خطے کی طرف، عربیت کی طرف نہیں بلایا، حالانکہ ضرورت تھی سیاسی اعتبار سے۔ عرب کا جزیرہ 2 سپر پاورز کے قبضے میں تھا، اور روم اور ایران کے یہ بڑی طاقتیں تھیں۔ صدیوں سے یہ اپنی جنگیں عربوں کی زمین پر لڑ رہے تھے۔ عرب خون تھا، ان کی زمینیں خون آلود تھیں، ان کے وسائل لوٹ کے یہ لے جاتے تھے، مگر آقا نے یہ نہیں کہا کہ آؤ ہم اپنی زمین سے اجنبی قوتوں کو باہر کر دیں۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے۔ آپ حرا کی وادیوں سے، تنہائیوں سے باہر نکلے تو کتاب لے کر کے آئے۔ رنگ کی طرف نہیں، نسل کی طرف نہیں، آپ نے کتاب کی طرف بلایا تھا، اللہ کی کتاب کی طرف۔ اور آپ نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارس سے آئے، جناب صہیب روم سے آئے، جناب بلال حبشہ سے آئے، اور کتاب کی سوسائٹی کے ممبر بن گئے۔ اور ابو جہل گھر میں تھا، باہر کر دیا گیا۔ تو جس پیغمبر نے کتاب کے ذریعے انقلاب برپا کیا، جس پیغمبر پر پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، پڑھیے، یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ اسی پیغمبر کی امت نہ کتاب سے واقف ہے اور نہ پڑھنے سے واقف ہے۔ ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ جس روز ہم حامل کتاب ہو جائیں اور جس روز ہم پڑھنا جان جائیں، اس روز دنیا کی وہ تمام قوتیں جو پہلے بھی سرخمیدہ ہو چکی ہیں، علم کی بنیاد پر، ہم نے کم و بیش 1000 سال تک دنیا پہ حکومت کی ہے۔ ہم نے سائنسداں پیدا کیے، ہم نے فلسفی پیدا کیے، ہم نے ماہر فلکیات پیدا کیے، ہم نے ریاضی داں پیدا کیے، ہم نے ستارہ شناس پیدا کیے، ہم نے دوربین ایجاد کی، ہم نے میڈیکل سائنس میں ترقی کی، ہم نے آلات ایجاد کیے، ہم نے کیا نہیں کیا تھا۔ یورپ نے اپنی نشأت ثانیہ کی بنیاد ہمارے علم پر رکھی ہے۔ ان کی کتابیں دیکھیں، یورپ کی لائبریریوں میں دل سپارہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اپنی کتابیں، اپنے آبا کی کتابیں، اور آج ہم علم سے ناآشنا ہیں، علم کی عظمتوں سے ناآشنا ہیں۔ ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہم مطمئن ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہو مگر سمجھائی نہ جاتی ہو؟
قرآن تنہا وہ مظلوم کتاب ہے جو پڑھائی جاتی اور سمجھائی نہیں جاتی۔ واللہ اگر قرآن عظیم پڑھایا گیا ہوتا تو آج ہمارا بچہ سائنسداں بھی ہوتا، ماہر نفسیات بھی ہوتا، ڈاکٹر بھی ہوتا۔ وہ کون سے علوم ہیں جسے قرآن عظیم نے سمیٹ نہیں رکھا ہے؟ لیکن ہمارا یہ عالم کہ ہم سب سے ناآشنا ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حجاز مقدس میں 17 افراد لکھنا جانتے، 17، لیکن جب آپ نے پردہ فرمایا تو 1,24,000 افراد کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا تھا۔ کیا یہ خالص علمی انقلاب نہیں تھا؟ کیا یہ فکری انقلاب نہیں تھا؟ اس انقلاب کی عظمت کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ آخر وہ کون سی قوت تھی کہ جس نے 1 صدی کے اندر دنیا کے 3 بر اعظموں پر مسلمانوں نے غلبہ عطا فرما دیا؟ وہ یورپ ہے، ایشیا ہے اور افریقہ ہے، روم ہے اور ایران ہے۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں تلوار سے ہوا تھا؟ دوسروں کے پاس تلوار نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، میں کہتا ہوں ہاں، اسلام تلوار ہی سے پھیلا ہے، مگر لوہے کی تلوار سے نہیں، علم کی تلوار سے، اخلاق کی تلوار سے۔ لوہے کی تلوار بلند ہوتی ہے تو انسان کٹتا ہے، اور اخلاق کی تلوار بلند ہوتی ہے تو انسان کو زندگی ملتی ہے، حیات تازہ مل جاتی ہے۔ اس لیے سرور کائنات نے علم کے ذریعے سے فتوحات حاصل کی تھیں، صحابہ نے علم کے ذریعے فتوحات حاصل کی تھیں، علم پھیلایا تھا، علم دیا تھا، علم کی روشنی سے دماغوں کو متاثر کیا تھا، قلوب کو نور سے معمور کیا تھا، آبادیوں کو روشن کیا تھا، تاریکیوں کو دوری کو نور میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ صرف 1 صدی کے اندر ہی ہوا تھا۔ یہ قرآن پاک کا انقلاب تھا، یہ وہ برکتیں تھیں۔ آپ ذرا سوچیں، جس پیغمبر نے اسلام کے جلوگر ہونے کے بعد لاکھوں افراد کو علم سے آشنا کیا، کئی ہزار افراد کو قلم کی قوت عطا فرمائی، اس لیے کہ اس پہ نون والقلم نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک تنہا وہ کتاب ہے جس نے قلم کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ قرآن پاک کے نازل کرنے والا رب، اور کتنی بڑی بات ہے کہ جس قرآن نے قلم کی، پین کی عظمت کو تسلیم کیا ہی نہیں، اس کو عام کیا ہے، اس کی عظمت بیان کی ہے، آج اسی قوم کے پاس قلم نہیں ہے۔ اہل جہاں یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت اہل لوح و قلم بیچ رہے ہیں، سب کچھ فروخت کر دیا گیا۔ ہمارے سیاسی زوال کے بعد دوبارہ ابھرنا تھا، مگر فکری زوال، علمی زوال، شعور کا زوال، احساس کا زوال، یہ زوال اب تک جاری ہے۔ یاد رکھیے، سو جانے والوں کو جگایا جائے تو جاگ جاتا ہے، مر جانے والوں کو جگایا جائے تو نہیں جاگا کرتا۔ یہ ٹھوکریں، یہ تکالیف، یہ زحمتیں، یہ بوسینیاں، یہ برما اور یہ غازہ، یہ وہ ٹھوکریں ہیں جو قدرت ہمیں دے رہی ہے۔ ہم جاگ گئے تو زندہ قوموں میں نام ہوگا، اور نہیں جاگے تو تاریخ کی دستاویز میں ہمیں مردہ قرار دیا جائے گا۔ آپ زندہ ہونا چاہتے ہیں یا مردہ ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ایک علم سٹی نہیں، ہندوستان کے ہر شہر میں قائم کرنا ہوگا، ہر مقام پہ قائم کرنا ہوگا۔ ہم اپنے لاکھوں بچوں کو پڑھا کر کے علم کے میدان میں آگے بڑھائیں۔ ہمارے حکمرانوں نے کموش 500 سال تک جو زوال کا زمانہ ہے، صرف عیاشیاں کی ہیں۔ جس زمانے میں پہیا گھوم رہا تھا، ویل، صنعتی انقلاب آ رہا تھا، اس زمانے میں بھول بھلیاں بنا رہے تھے۔ تاج محل پہ فخر کرتے ہو، مگر تاج محل نے علمی اعتبار سے ہم کو کیا دیا ہے، فکری اعتبار سے کیا دیا ہم کو؟ اپنی بیوی کے لیے تاج محل تو بنایا جا سکتا ہے، مگر امت اور مسلمہ کی توانائیوں کو باقی رکھنے کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں۔ جبکہ یونیورسٹیوں کی تاریخ میں پہلی یونیورسٹی مراکش کے صحراؤں میں جس عورت نے کام کیا تھا 2 صدی ہجری میں، وہ ایک مسلمان عورت تھی، جس نے عورت تھی۔ عورت جاہل نہیں ہوتی ہے، نہ جہل اس کا مزاج ہے،
پہلی یونیورسٹی، آکسفورڈ سے بھی پہلا، ازہر سے بھی پہلے، کیمبرج سے پہلے، دنیا کی تمام یونیورسٹی سے پہلے مسلمان عورت نے قائم کی تھی۔ صنعتی انقلاب کے اعتبار سے ان کے مقامات کتنے بلند تھے، اور احساس ذمہ داری کا یہ عالم تھا کہ زبیدہ ہارون کی رشید کی بیوی نے باضابطہ بغداد سے لے کے اور مکہ مکرمہ تک نہر بنائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اگر ایک پھاوڑے کے بدلے میں 1 دینار دینا پڑے تو میں مسلمانوں کے لیے کام کروں گی۔ یہ جذبہ مر چکا تھا اسپین کے زوال کے بعد۔ وہ صرف ہمارا سیاسی زوال نہیں تھا، وہ ہمارا فکری زوال بھی تھا، علمی زوال بھی تھا، جو آج تک جاری ہے اور نہ معلوم کب تک جاری رہے گا۔ اگر آپ بیدار ہو گئے تو یہ 100 سال کے اندر نہیں، چند سالوں کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بڑا نقصان ہوگا۔ علم واحد ذریعہ، آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کیجئے نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے مقدس کتاب میں 82 مقام پر، 42 مقام پر علم اپنے مشتقات کے ساتھ موجود ہے، علم کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارا باپ اگر کہہ دے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہو تو ہم جان دے کہ وہ کام کریں گے۔ اللہ 82 مرتبہ فرما رہا ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، جس کے حکم پہ ہمارے ہزاروں ماں باپ قربان ہیں، اس کے باوجود علم نہیں۔ قرآن پاک نے علم کی جتنے بھی گوشے ہیں، علم انسان کو دماغ سے حاصل ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، قرآن پاک نے سب کو مخاطب کیا ہے۔ افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تنظرون، افلا تبصرون، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے، تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے، تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے، تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے، تم تدبر سے کیوں نہیں کام لیتے ہو، تم تحقیق سے کیوں نہیں کام لیتے ہو، تم خلاؤں میں پرواز کیوں نہیں کرتے، لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا طَبْقًا، اور تم زمین کی وسعتوں کا جائزہ کیوں نہیں لیتے، تم سمندروں کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن پاک نے دعوت نہیں دی؟ لیکن کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ بلا شبہ قرآن پاک کا پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، ایصال ثواب کرنا بھی باعث ثواب ہے، مگر ہم نے اسے صرف ایصال کتاب کی کتاب بنا رکھا ہے۔ زندگی کی دھڑکنیں ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں، زندگی کی توانائیاں محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن زندگی کا مذہب ہے، کتاب الہی زندگی کی مقدس ترین کتاب ہے، وہ ہمیں زندگی دینے والی ہے۔ اس نے ابتدائی زمانے میں لاکھوں افراد کو زندگی دی ہے، اور اس کے بعد کروڑوں افراد زندگی کے راستے پہ چل پڑے، مگر علم سے ناآشنائی کی بنیاد پر۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے تھے، اسلام کے بعد کے دور کو دور اسلام کہتے ہیں؟ جاہلیت اور اسلام، آپ ذرا سوچیں، اسلام سے پہلے کا دور دور جاہلیت ہے، اگر وہ دور جاہلیت تھا تو اسے دور علم کہا جاتا، اور اگر وہ دور ظلم تھا اسے دور عدل کہا جاتا۔ تضاد تو یہ ہے نا، لیکن کیا معاملہ ہے کہ دور جاہلیت کے بعد جو انقلاب آیا ہے اسے دور اسلام کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی۔ کیا ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں ہیں یا دور اسلام میں ہیں؟ اسلام کو ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا میں کوئی قانون ایسا ہے جسے ہر سال سنایا جاتا ہو قانون ماننے والوں کے اندر؟ ہے ایسا کوئی قانون؟ قرآن پاک تنہا وہ قانون زندگی ہے، نصاب حیات ہے، دستور العمل ہے، کہ جس مقدس کتاب کو ہر سال کم از کم ماہ رمضان میں ہر امتی کو سنایا جاتا ہے۔ اگر ہم قانون کی زبان سمجھتے تو آج اسلام کا کوئی گوشہ ہماری نگاہوں کے سامنے پوشیدہ نہیں ہوتا، ہمارا کوئی بچہ جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کی سب سے مالدار قوم ہیں، دنیا کی آبادی میں 26% یا 25% ہم ہیں، 25% ہے، اور دنیا کا 26% سرمایہ ہمارے پاس ہے، لیکن دنیا کی غریب ترین قوم ہم ہیں، دنیا کی جاہل ترین قوم ہیں، اس لیے کہ ہم صدیوں سے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھوکریں جگا رہی ہیں، حالات کا تقاضا مطالبہ کر رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ، ہر شہر کو شہر علم میں تبدیل کر دو،
ہمارا آبادی کو علم کی آبادی میں تبدیل کر دو، ہر مقام کو صنعتوں میں تبدیل کر دو۔ تمہارا تو یہ عالم ہے کہ تم نے عیاشیوں میں اپنے تیل کی دولت، اپنے سونے کی دولت، اپنے ذخائر کو خرچ کیا ہے۔ آج تک تم کم و بیش 200 سال سے ایک سوئی نہیں بنا سکے ہو۔ جب انسان خلاؤں میں پرواز کر رہا تھا تو تم نے زمین پہ چلنے کا طریقہ حاصل نہیں کیا۔ اگر یاد رکھو، اگر تم نے علم اسلامی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے ترقی کی ہوتی تو خلاؤں میں پرواز کرتے، مگر آگ برسانے کے لیے نہیں، نور برسانے کے لیے، پھول برسانے کے لیے۔ قرآن کبھی یہ گوارا نہ کرتا کہ تم انسان کو مارو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو، اور جس نے جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ لیکن آج تم پر دہشت کا الزام ہو رہا ہے۔ یہ تمہاری غفلت ہے، یہ تمہاری کوتاہیاں ہیں، یہ تمہاری غلطیاں ہیں، یہ ہمارا جرم ہے جو ہم پر چڑھ کر کے مسلط ہو کے بول رہا ہے۔ ہمیں اس ماحول سے نکلنا ہے کسی رد عمل کے بغیر۔ یاد رکھیے، اسلام ایکشن کا مذہب ہے، ری ایکشن کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام عمل کا مذہب ہے، رد عمل کا مذہب نہیں ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، یونیورسٹی کا ایک طالب میرے پاس آیا اور کہا کہ آج مجھے کچھ گورے بچوں نے مارا ہے، میں ایک ٹیم بنانا چاہتا ہوں تاکہ انتقام لوں۔ میں نے کہا بیٹا انتقام کا طریقہ بتا دوں میں، پڑھنے میں محنت کرو، وہ وقت آئے گا تم کرسی بیٹھو گے اور وہ تمہارے سامنے نیچے بیٹھا ہوگا۔ انتقام کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے میرے عزیز، رد عمل نہیں، ری ایکشن نہیں۔ میں نے ابھی ایک تقریر کی تھی بہت تفصیلی سی، میں نے کہا تھا کہ آؤ ہم نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل کر دیں۔ اس پیغمبر کے مقدس سیرت کو جس نے اپنے چچا کے چبانے والے کلیجے کو معاف کیا، جس نے مکہ مکرمہ میں ظلم کرنے والوں کو معاف کیا، اپنے گلے میں رسی ڈالنے والوں کو معاف کیا، جس پیغمبر عظیم نے گھر سے نکالنے والوں کو معاف کیا، جس نے یہ فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، یہ جملہ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، مگر فتح مکہ کے بعد یہ جملہ رسول اللہ نے اپنے خون کے دشمنوں کے لیے کیا تھا۔ محبتیں کبھی شکست نہیں کھاتی ہیں، نفرتیں شکست کھا جاتی ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، محبتوں کا پیغام دیجئے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں ساتھ ہے۔ جس روز آپ صبر کا سلیقہ سیکھیں گے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ آپ آج الحاد پھیل رہا ہے، مغرب میں دیکھ رہا ہوں نوجوان پوچھ رہا ہے کہاں ہے ہمارا خدا، کب ابابیل نازل ہوگا، کب فرشتے اتریں گے؟ کیا یہ صرف کہانیاں تھی؟ یہ ایک خاموش الحاد ہے، ایک خاموش ارتداد ہے جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کوئی حکومت 10 روز بھی قائم رہ سکتی ہے؟ اسٹاپ پلیز، if you want to talk please go outside, don't disturb us۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیا کوئی حکومت 10 روز بھی قائم، اگر اس کے ماننے والے، اس کے پبلک 95% بغاوت کر رہی ہو، حکومت قائم نہیں سکتی ہے۔ قرآن ایک نظام زندگی ہے اور اس سے بغاوت کرنے والے 95% ہیں، پھر آپ امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے نازل ہوں گے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی نازل ہوگی۔ مسلمان تو بن جاؤ، دعویٰ کرتے ہو مگر مسلمان نہیں ہو۔ جائزہ لو، احتساب کرو، سیلف کرٹیسزم کے ذریعے سے اپنے بارے میں سوچو، آر وی مسلم؟ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بھائیوں کا حق ادا کرتے ہیں، پڑوسیوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کرتے ہیں؟ قرآن نے جتنے شعبہ حیات ہم کو دیے ہیں کیا اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو اللہ کی نصرت نازل۔ اور واللہ العظیم میں چیلنج کر کے کہتا ہوں جس روز تم مسلمان بن گئے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور اللہ کی رحمت کے نزول سے پہلے کایا پلٹ ہو جائے گی، دنیا کا ضمیر بدل جائے گا، دنیا کا مزاج بدل جائے گا۔ نفرتیں کرنے والے محبتوں کا تحفہ لے کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ابو جہل ابو العدا تھا، دشمنوں کا باپ تھا نا،
تو اسے بلادا کا ابو جہل کیوں کہا؟ جہالت کا باپ کیوں کہا گیا؟ اس لیے جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر دشمنی کی جڑ ہے، جہالت ہر شقاوت کی جڑ ہے، جہالت کے ذریعے سے انسان ظلم بھی کرتا ہے اور ظلم برداشت بھی کرتا ہے۔ بدل ڈالیے اپنا طرز زندگی، غلط روی سے منازل کے بودھ بڑھتے ہیں، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ میرے پاس صرف 20 منٹ تھا اور غالباً ہو گیا ہوگا، اس لیے یہ تقریر میں کسی اور موقع پر کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ میں اپنے قدموں سے چل کے آؤں، سہاروں کے بغیر نہیں، سمجھا؟ توڑنے نکلا تھا جو شخص سہاروں کا طلسم، آج گھر تک وہی دیوار پکڑ کر آئے۔ آج دوسری بڑی خوشی یہ ہے کہ وقار میاں کی پہلی تقریر میں نے اردو میں سنی ہے۔ پوری دنیا میں ہمیشہ انگلش میں بولتے ہیں اور بہت اچھی تقریر کی ہے، میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اردو لگتا تھا کہ واقعی ان کی مادری زبان ہے، جو کہہ رہے تھے نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہندوستان کی زمین، میں نے ان کو بتایا تھا بیٹا اردو سیکھنا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اردو سیکھ تو پڑھ لیتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر بولنا مشکل تھا۔ میں نے کہا دنیا کی 1/3 مسلم آبادی اردو اسپیکنگ ہے، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور اس کی آبادیاں پوری دنیا میں، اتنی بڑی آبادی کو مخاطب کرنے کی زبان جانا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پروردگار عالم ہماری قوم کو شعور اور احساس عطا فرما، ہر ایک کو کام کی توفیق عطا فرما، ہم زندگی کی آخری سانس تک تیرے دین اور تیرے نبی کے نظام کے لیے کام کرتے رہیں، ہمیں برائیوں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے بچا لے، جو ہو گئیں انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری قوم کو زندگی دے، ہم جیسے بھی ہیں تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی نام سے جانے جاتے ہیں مولا، اپنے جلال اور اپنے کرم سے اپنے کلمہ پڑھنوں کی لاج رکھ لے مولا، انہیں بلند فرما، کامیابی عطا فرما، علم کی دولت سے نواز، اور پاکیزہ فیملی کی طرح سے بہت سی فیملیز کو کام پہ آمادہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔